ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف و توصیف، بزرگی، عظمت، بڑائی اور کبریائی اسی کو لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے افضل ترین، محترم ترین اور مقدس ترین شخصیت ہیں۔ ہمارے لیے بطور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا شرط ایمان ہے۔ جس بندے کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت نہ ہو، اس شخص کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ محبت کسی بھی شخص سے کب ہوتی ہے یا کیوں ہوتی ہے؟ جب اس کے بارے میں واقفیت، تعارف، اس کی معرفت، اس کی پہچان حاصل ہو جائے، یا کسی شخص کے خصوصیات، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے تمیزات، اس میں کیا خاص باتیں ہیں، کیوں محبت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل کی جائے، یعنی اس بات کو سمجھا پڑا جائے، اس کو جانا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون، ان میں کیا خصوصیات تھیں، ان کے کیا درجات تھے، ان کے مناقب، ان کے تمیزات، ان میں خاص کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ایک بشر ہیں، تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں، ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ جب ہم قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں اور یہ آیات بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی جنم لیتا ہے اور یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے، جنہیں عرف عام میں لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں، بھئی ان وہابیوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے بھائی سے زیادہ درجہ نہیں دیا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی منزلت، آپ کی فضیلت مانتے ہی نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی بھی ایک عام انسانوں کی طرح انسان تھے، بس وہ ہماری طرح ہی تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہمارے ایمان میں شامل ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو تھے، انسان تو تھے، لیکن کیا وہ عام انسانوں کی طرح عام انسان تھے یا ان میں کچھ خصوصیات بھی تھی؟ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے خاص اوصاف جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، یہ خصوصیات ایک مجلس میں بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ان کی فہرست اتنی طویل ہے، ان کا بیان اتنا تفصیلی ہے کہ ایک جمعے میں یا ایک مجلس میں اس کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ تو بات ضروری ہے کہ ہم پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل، آپ کے اوصاف کو سمجھیں۔ اس لیے یہ بات آج تو پوری نہیں ہوگی، کچھ باتیں اگر میں صرف تعداد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص گنواؤں نا تو جمعہ پورا ہو جائے، لیکن میں چند ایک باتیں آج بیان کروں گا اور کچھ باتیں آنے والے جمعات کے اندر انشاءاللہ ترتیب سے، تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر سکیں
اور یہ محبت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف حاصل کریں گے اور ان کو جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ ایسے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عام انسانوں پر نہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، انبیاء ما سبا، تمام انبیاء کے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں باقی تمام انبیاء سے، عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، اور نبیوں کے اندر ایک الگ منفرد مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات اور ان امتیازات اور فضائل کو ذکر کرنے کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ لمبی تفصیل، علماء نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے مشہور اور سب سے جو اس بارے میں جو صرف ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا، سیرت کا، آپ کی پوری سوانح عمری، پیدائش سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی ساری زندگی کا احاطہ۔ ایک ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو منفرد باتیں تھیں، جو خاص باتیں تھیں، خصوصیات، خصائص، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو دنیا کے ساتھ خاص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا کے ساتھ خاص ہیں، کچھ خصائص ایسے ہیں جو اخروی ہیں، آخرت کے ساتھ خاص ہے، قیامت والے دن وہ فضیلت اور وہ درجہ اور وہ خاصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ کچھ خصائص ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں، امت کو جو خصائص حاصل ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی حاصل ہیں۔ تو خصائص کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان کے اوپر علماء نے بڑی ہی ضخیم اور بڑی منفرد اور مفصل کتابیں لکھی۔ علامہ عز بن عبد السلام، ان کی کتاب ہے بدایت الرسول فی تفضیل الرسول، اور اسی طرح ابن ملقن، ان کی کتاب ہے خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں تو اپنی جگہ بہت سارے علماء نے ابواب لکھے ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی بڑے محدث ہیں، اور امام بہقی، انہوں نے کتابیں لکھی، دلائل النبوہ، دونوں کی کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ۔ قاضی عیاض نے، امام ابن جوزی نے، قاضی عیاض کی کتاب کا نام ہے الشفاء، اور امام ابن جوزی کی کتاب کا نام ہے الوفاء۔ یہ مختصر نام ہے۔ الشفاء پورا نام اس کا ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ، الشفاء کے نام سے وہ معروف ہے۔ اسی طرح امام ابن جوزی کی کتاب الوفاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بارے میں، ابن کثیر کی۔ سارے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خصائص کے اوپر کتابیں لکھی۔ تو یہ بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے، اور عقیدے اور ایمان کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عام انسانوں سے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے کیا امتیازات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیوں سے کیا منفرد باتیں تھیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت، اور خصوصیات میں ایک قسمیں، کچھ قسمیں وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور کچھ قسمیں خصوصیات کی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں۔ تو میں ساروں کو اکٹھا کر کے ترتیب وار کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، وہ قرآن میں بھی ہیں، کچھ حدیث میں ہیں۔ کچھ خصوصیات دنیاوی ہیں، کچھ اخروی ہیں، کچھ امت کے ساتھ خاص ہیں اور کچھ امت کے ساتھ آخرت میں خاص ہیں، کچھ دنیا میں خاص ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعمرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی قسم اٹھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، بڑے شہر ہیں دنیا میں، بڑی بستیاں ہیں، لیکن وہ شہر جو جائے پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شہر کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی عمر کی، آپ کی حیات مبارکہ کی بھی قسم اٹھائی۔ لعمرک، قسم ہے تیری عمر کی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ سب نشے میں بدمست ہوئے پھرتے۔
قسم اٹھانا میرے بھائیوں صرف اللہ کی جائز ہے، روا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا کھلم کھلا شرک ہے۔ کسی ایک انسان کو، کسی عام بندے کو قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کسی کی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ جس سے یہ عقیدہ، یہ توقع وابستہ ہو کہ میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ مجھے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں جھوٹی قسم اٹھاؤں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور اگر میں بات صحیح کروں گا تو یہ میری تائید کرے گا، میری حمایت اور نصرت کرے گا۔ تو کسی کو بھی نقصان پہنچانا اور فائدہ پہنچانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، تیری قسم، میری قسم، کعبے کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں، یہ سب قسمیں لغو ہیں یا شرک ہے۔ اگر تو ایک بندہ عادتاً ایسی قسم اٹھاتا رہتا ہے، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، کعبے کی قسم، آسمان کی قسم، زمین مسجد کی قسم، یہ سب قسمیں یا تو بیکار ہیں، لغو ہیں، اور اگر ان قسموں کے ساتھ کسی بندے کا یہ عقیدہ وابستہ ہو کہ میں نبی کی قسم اٹھاؤں گا، علی کی قسم اٹھاؤں گا، فلاں پیر کی قسم اٹھاؤں گا، فلاں کی وہ چیز میری حمایت کرے گی، تو یہ شرک کھلم کھلا بڑا واضح شرک ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو نبی کی قسم اٹھائی، اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اللہ قرآن مجید میں اپنی مخلوقات میں بے شمار چیزوں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، آسمان کی، سورج کی، چاند ستاروں کی، قیامت کی، بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہیں، دن کی، رات کی، فجر کی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم اٹھائی ہے اللہ نے۔ وجہ، سبب، اس لیے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں قسم اٹھانے سے اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اہمیت، اس کی حقیقت، اس کی قدر و قیمت بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی بھی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، آسمان کی، سورج کی، چاند تاروں کی، مقصد اس کی اہمیت بتانا ہے، اس کی قدر و قیمت بتانا ہے، اس کی شان بتانا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، دیکھو کتنا عظیم سورج ہے۔ اسی طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم اٹھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا پیارا ہے۔ ایک جگہ پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی، اور ایک جگہ پر اپنی قسم اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، کہا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی، کہا تیرے رب کی قسم۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے شمار جگہوں پر، بے شمار احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو یہ بھی ایک تعلق کا اظہار ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک خاص امتیاز رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے، آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا تذکرہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کہا یا عیسیٰ اذکر نعمتی، میری نعمتیں یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، کہا یا ابراہیم۔ جس نبی کا بھی ذکر آیا یا نوح انہ لیس من اہلک، سارے انبیاء کو نام لے کر مخاطب کیا، اے ابراہیم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ۔ لیکن جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں مخاطب کیا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے نبی، یا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا، اگرچہ پچھلے سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر مخاطب کیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی خصوصیات میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اور مرکزی بنیادی سب سے اہم خصوصیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد اور وعدہ لیا کہ اگر
میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں، تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں، تمہاری امت میں آ جائیں، تم اپنی شریعت چھوڑ کر، اپنی تعلیمات چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی امتی بن کر رہو گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے پاس میرا وہ نبی آ جائے کتاب و حکمت لے کر، پھر تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، صرف تصدیق نہیں کرنی، ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے اوپر صرف اتنی بات کر کے نہیں چھوڑ دیا، پھر دوبارہ پوچھا، مکرر، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، یہ جو میں وعدہ تم سے لے رہا ہوں کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو؟ یعنی صرف میں نہیں کہہ رہا کہ وعدہ کرو، تم بھی اس کو میرے ساتھ دہراؤ، اس حلف نامے کو، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اس وعدے کے اوپر پہرے داری ہے، اس کے اوپر تم نے پکے ہو جانا ہے، اس کو پلے باندھ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر بات بس نہیں ہے، جب انہوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر۔ کہا تم سارے گواہ ہو جاؤ، شروع سے لے کے آخر تک کے سارے نبی گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ جب بھی تمہارے میں سے کسی کی زندگی میں میرا رسول آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد و نصرت کرو گے، اس بات کا اقرار کرو، اس کے اوپر پکا پیرا دو گے۔ اقرار کر لیا، اب اس پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ کا یہ منصب ہے، آپ کا یہ امتیاز ہے، آپ کی یہ فوقیت اور یہ درجہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جاتا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، انہوں نے کچھ کاغذات، کچھ تختیاں اٹھا رکھی تھی جس میں پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کا کوئی صحیفہ تھا، تورات تھی یا زبور انجیل میں سے جو بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان موسیٰ حیا، اے عمر اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، ان کو بھی اس بات کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری پیروی کرتے، وہ میری اتباع کرتے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نہ کسی اور نبی کی شریعت اور دین چل سکتا ہے، نہ کوئی اور نبی اپنی بات چلا سکتا ہے۔ میرے بھائیو یہاں ایک بات کو سمجھو، جب نبی کریم کے آنے کے بعد کوئی اور نبی اپنی بات نہیں پیش کر سکتا تو کوئی امتی اپنی بات نبی سے بڑھا کر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فلاسفر کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی سائنسدان کی بات وہ کہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور مقابلے میں محمد رسول اللہ کی بات ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، اس کے سوا ساری باتیں رد کر دی جائیں گی۔ شرط ایک ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بات نبی ہی ہو، صحیح طریقے سے، صحیح سند سے، ثابت شدہ طریقے سے پہنچی ہو، اپنی طرف سے بات گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ مار دی گئی ہو، بات سچی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درست طریقے سے پہنچی ہو، اس بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہ سنی جائے گی، ماننا تو دور کی بات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خصوصیت، سارے انبیاء سے آپ کی فضیلت اور فوقیت ہے، اور آپ ساری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے، قیامت تک کے نبیوں کے لیے، پچھلے سارے انبیاء جتنے آئے، نوح الی قومی، لوط الی قومی، وإلی مدین اخاہم شعیبہ، وإلی عاد اخاہم ہودا، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، شعیب کو ان کے علاقے مدین کی طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، ساروں کو ان کی قوم، ان کے علاقے کی طرف بھیجا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا
اے نبی آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساروں کے لیے نبی ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے نبی ہوں۔ اور پھر قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں جنوں انس کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں جنوں کے لیے بھی، اور صرف انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں، سارے عالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اور یہ موضوع پھر اپنی جگہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت کیسے تھے۔ آپ کی رحمت پہلے والوں پر، بعد والوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بڑوں پر، نوجوانوں پر، جانوروں پر، آسمان والوں پر، زمین والوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے کیسے تھی، اس پر علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اس بات کو انشاءاللہ، وقت اب کم رہ گیا ہے، اس بات کو انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے جوڑیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں، آپ کے جو خاص باتیں ہیں، آپ کی جو خصوصیات ہیں اور مناقب ہیں، اس میں اس بات کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نبی اور نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کیسے بنا کر بھیجے گئے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم جس ملک میں جن حالات میں رہ رہے ہیں، ہم سب کے سامنے ہے، یہ پاکستان ایک مسائلستان بن چکا ہے۔ سماجی، معاشرتی، معاشی، دینی، دنیاوی، ہر قسم کے مسائل جو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہر طبقے کو اپنی اپنی جگہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ بحیثیت خطیب اس منبر کا احترام اور اس منبر کی ذمہ داری اپنے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے۔ علماء کرام کا، وارثین منبر و محراب کا، ان کا بھی یہ فریضہ ہے، کردار ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں، جتنی برائیاں، جتنے مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کی اصلاح کی بات کریں۔ بہت سی جگہوں پر کرتے بھی ہیں اور کئی جگہوں پر سستی کوتاہی بھی ہے۔ گزشتہ بہت سارے عرصے سے ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس بات سے متفق ہیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے نتائج، اس کے عواقب، اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ نوجوان ہمارے فرسٹریشن کا شکار ہیں اس بے حیائی، اور اس کی وجہ سے بے حیائی سستی ہے، فحاشی عریانی، زنا اور یہ سب غلط کاریاں آسان ہیں، سستی ہیں، ہر جگہ فراہم ہیں۔ حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے، نکاح مشکل ہے، حلال ذرائع مشکل ہیں، ناممکن حد تک۔ پھر نوجوان جو ہیں وہ نشے کے اندر، زنا کے اندر۔ ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز اور ہمارے تعلیمی ادارے وہ اس وقت تعلیمی ادارے نہیں رہ گئے، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگے، لیکن 70 سے 80% ایک میرا اندازہ ہے کہ نوجوان وہاں غلط کاریوں میں، بدکاریوں میں اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ ارباب اقتدار، اختیار، ذمہ دار ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، لیکن اس کا جو سب سے بھیانک ایک رخ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر جو اس حوالے سے جنسی فرسٹریشن ہے، اس کا کوئی حل نہ تو معاشرتی سطح پر کیا جا رہا ہے اور نہ ہی انتظامی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ آئے روز نیا سے نیا واقعہ، اندوہناک واقعہ اور سانحہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم اس پر بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑا افسوس کا پہلو ہے، سندھ میں ایک دور دراز علاقے میں کچھ لوگوں نے ایک خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر بلایا کہ بھئی ہم تمہیں ملازمت دیتے ہیں، بیوہ تھی یا جیسی بھی سنگل وہ رہ رہی تھی، ایک اس کا بچی تھی 4 سالہ۔ اب اس کو نوکری کا جھانسا دے کر بلا لیا اور اس کو اغوا کر کے لے گئے، اور کتنا عرصہ تک اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے رہے، اس کے ساتھ درندگی کرتے رہے، اور جب اس کو بازیاب کرایا گیا
تو اس کے ساتھ جو اس کی چھوٹی 4 سالہ بچی تھی وہ بھی ساتھ بازیاب ہوئی. ماں بیٹی کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن جب وہ اکٹھے بیٹھے اسٹیشن پر، پولیس اسٹیشن میں، تو ماں نے پوچھا بیٹا تمہارے ساتھ کیا بنی، تم کہاں تھی؟ آپ اندازہ کریں، اپنی اپنی بیٹیوں کا تصور کریں. 4 سال کی بچی ہو، وہ کیا بول سکتی ہے، کیا بیان کر سکتی ہے؟ جب اس کو اصرار کر کے اس کی ماں نے پوچھا ہوگا بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا، اسے اور کچھ نہیں بن پڑی، اس نے اپنی شلوار اتار کے دکھایا. اس نے کہا یہ کیا میرے ساتھ انکل نے. اس کی ماں کی چیخیں، آسمان کو چیرتی ہوئی چیخیں نکلی، اف خدایا یہ کیا ہو رہا ہے. سوچنا چاہیے اس مسئلے کے اوپر ذمہ داروں کو، ہر سطح کے لوگوں کو، کہ یہ معاشرہ ہمارا کس ڈگر پہ جا رہا ہے، کس رخ پہ جا رہا ہے. ہماری عزتیں، ہماری بیٹیاں ہماری محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اس میں ذمہ دار جو کوئی بھی ہے، جس درجے کا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور ہم اس معاشرے کو بچا لیں. یہ وہ کلچر نہ بن جائے یہاں پر کہ یہاں پر حرامی اولادیں، اور یہاں پر جو ہے نا بن بیاہے جوڑے، اور یہاں پر سب وہ کلچر. اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ فرمائے. مسلکی اور فرقہ وارانہ بات الحمدللہ کبھی نہیں کی، نہ کبھی اس کو پسند کیا ہے. حق بات کو بیان کرنا اور غلط بات کا رد کرنا یہ تو ذمہ داریوں میں سے ہے. باطل کو حق کے ساتھ مکس کر دینا یہ کوئی رواداری نہیں ہے. سچ اور جھوٹ کو مکس کر دینا، یا جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے اوپر مداہنت اختیار کرنا، یا سچ کو بیان کرنے میں ڈنڈی مار جانا، یہ مداہنت ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن اختلافی باتوں کو، فرقہ وارانہ باتوں کو، مسلکی باتوں کو بنیاد بنا کے لوگوں کو بھڑکانا، اکسانا، یہ غلط ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. گزشتہ دنوں ایک بہت معتبر شخصیت اور عالم جن کا بڑا نام اور شہرہ ہے، اور رسالت کے ناموس کے دفاع کے حوالے سے جن کا ہم نے بڑا کام دیکھا، اور دلوں کے اندر یقیناً ان کے لیے ایک محبت تھی، مسلک کا اختلاف ہونے کے باوجود، کہ وہ بڑے ہی مدلل اور بڑے ہی جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ وہ دفاع رسول کی اور حرمت رسول کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ایک خبث ہے، ایک جو بغض ہے، وہ اہل توحید کے خلاف. دیکھو میرے بھائی، توحید اصل ہے، یاد رکھ لو. بغیر توحید کے کسی بندے کے ساتھ کوئی دوستی، ولا کا، میں نے پیچھے جمعے میں بھی آپ کو عقیدہ الولا والبراء کی تھوڑی سی نشاندہی کرنے کی کوشش کی. ولا کی بنیاد توحید ہے. ہماری محبتوں کا، عقیدتوں کا، ہماری دوستیوں کا، تعلقات کا مرکز و محور موحد ہے. جو موحد نہیں ہے نا، وہ ڈنڈی مارتا ہی مارتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں خرابی کرتا ہی کرتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ایک عالم دین کی طرف سے، کہ اس نے یہ کہہ کر کے وہابیوں کی اذان ہے بس، اس کا کون سا ادب ہوتا ہے. تو یہ جو افسوسناک بات ہے، اس کی ہم برے طریقے سے، شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں. علماء کو ایسے جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ اور ایسی سطحی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو مشترکہ مقاصد ہیں، حرمت رسول، حرمت صحابہ، عقیدہ توحید، یہ ہمارے مشترکہ پلیٹ فارم ہیں. ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر ساروں کو ساتھ لے کر چلیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دفاع، ساتھ اکٹھے چلنا، اس میں کوئی مسئلہ کی اختلاف نہیں اور نہ ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگوں کی طرف سے، بڑے بڑے سمجھدار اور ذمہ دار لوگوں کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو اختلافات پھوٹ پڑتے ہیں، اور اس میں لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے. اور پھر یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا کا دور ہے، کچھ کہتا ہے جی غلط ہے، صحیح ہے. لیکن جو بات مجھ تک پہنچی ہے میری تحقیق کے مطابق، یہ ان کی غلطی ہے. اور بڑے پن کے طور پر اعلیٰ ظرفی کو ان کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، اور اعتراف کرنا چاہیے، اور معذرت کرنی چاہیے کہ میں اذان کی یہ بے ادبی ہے، شاعر اسلام کی بے ادبی ہے، اور مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی، میں اس کی معذرت کرتا ہوں. بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ معافی مانگ لی جائے، اس سے رجوع کر لیا جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے معاشروں کے اللہ تعالی اس میں امن و امان، اور ہمارے معاشروں کے اندر اللہ تعالی شرم و حیا اور دیگر جو خیر و برکات اللہ تعالی نازل فرمائے، اللہ تعالی اصلاح فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.